بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے اور پیغمبر اسلام کی زوجہ گرامی قدر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی تاریخ ہے کہ جن کی یادیں پیغمبر کی زندگی سے پوری زندگی وابستہ رہیں اور آپ نے ہر لمحے پہ خدیجہ کے احسانات کو یاد کیا۔ یقیناً پورا سال غم کا سال ہو گیا اور آپ نے جناب خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے مناقب اور ان کے فضائل کو مسلسل بیان کیا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ آپ بارہا کہتے تھے کہ جب کوئی مجھ پر ایمان نہ لایا تو خدیجہ ایمان لائیں، جب میں تنگ دست تھا تو کسی نے میرے مال سے مدد نہیں کی مگر خدیجہ نے مدد کی، اور اللہ نے رسول کو اولاد دی تو خدیجۃ الکبریٰ سے دی۔ یہ 3 خصوصیات جس کا ذکر ہمیشہ پیغمبر کرتے تھے، اور جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جو ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی دونوں سلسلے سے پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ آپ تیسری پشت میں اپنے والد کی طرف سے پیغمبر سے مل جاتی ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی کہ اکثر حضرات ان کا نام لینے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ صحیح تلفظ بتا دیا جائے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی خویلد ہے، خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب، لہٰذا آپ تیسری پشت میں پیغمبر سے مل جاتی ہیں۔ اور ماں کی طرف سے آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن اسعم بن رواحہ بن حجر ابن عبد ابن معیس ابن عامر ابن لوی، لہٰذا 6 پشتوں میں آپ پیغمبر اکرم سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ وہ طاہر اور اطہر سلسلہ تھا کہ جہاں پیغمبر اور خدیجہ آ کر ایک ہو گئے اور آپ نے پوری زندگی رسول کی نصرت میں گزاری۔ جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور وہ توریت کو مسلسل اپنے مطالعے میں رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جناب خدیجہ آئیں اور ورقہ ابن نوفل کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا اور مشورہ لیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ میں محمد میں ایسے آثار دیکھ رہی ہوں۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اگر وہی ہے جو تم کہہ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوہر وہی نبی ہے جس کے آنے کی بشارت توریت میں دی جا چکی ہے، لہٰذا آپ کو پہلے ہی یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ کس عظیم انسان کی زوجہ ہیں، اس لیے آپ ہر موقع پہ پیغمبر کے ساتھ رہیں۔ انجیل میں جہاں پیغمبر اکرم کی بشارت موجود تھی وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بشارت بھی توریت میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ انجیل میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مستقل عنوان ہے کہ اسلام کے رہنما جن کا تذکرہ انجیل میں آیا ہے اس پر ایک مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے، اور باوجود اس کے کہ آج انجیل میں تحریف ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ مقامات کسی نہ کسی طرح محفوظ ہیں کہ جہاں پر اہل بیت اور پیغمبر اسلام کا تذکرہ آیا ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں اس حصے کو بھی پیش کروں کہ توریت انجیل میں جہاں پر جناب خدیجہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس وقت 1947 کی چھپی ہوئی بائبل میرے سامنے ہے اور اس میں یوحنا کا جو مکاشفہ ہے، مکاشفے کے نام سے ایک پورا سورہ ہے، اس کا 22واں باب اور 22ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت جس میں جناب خدیجہ کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انجیل جس طرح قرآن میں مثالیں دی گئی ہیں، تشبیہات دی گئی ہیں، اسی طرح انجیل میں بھی تشبیہات ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم شخصیت کو پہچانتے ہیں اور اس کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین تہرانی نے خصائص خدیجۃ الکبریٰ میں اس کا حوالہ دیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مکاشفہ کے 22ویں باب جو کہ اس وقت میرے سامنے ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت میں جناب یوحنا بیان فرما رہے ہیں جو کچھ ان کو دکھایا گیا
تو وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس نے یعنی پروردگار نے ایک چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے آس پاس زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک بہتا ہوا آب حیات دیکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک درخت دیکھا گیا ہے جس میں 12 طرح کے پھل آتے تھے، اور تیسری خصوصیت یہ کہ اس درخت کے پتے قوموں کو شفا دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ مکاشفہ ہے، یعنی مستقبل کے آنے کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ روایات کے مطابق اس سے مراد جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس لیے کہ آپ کو آب حیات اس لیے کہا گیا کیونکہ آب حیات کا کام زندگی دینا ہوتا ہے جو انسان کو جاویدان بنا دیتا ہے۔ جناب خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال سے اور اپنی دولت سے، اپنی محنتوں سے اور اپنی اولادوں سے اسلام کو وہ جاویدانی بخشی ہے، وہ حیات بخشی ہے، وہ حیات ابدی بخشی ہے کہ جو کام آب حیات کا ہوتا ہے وہ کام جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے۔ لہٰذا آپ آب حیات ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ وہ درخت ہے کہ جس میں 12 طرح کے پھل آتے ہیں، اور وہ ہر موسم میں تر و تازہ رہتا ہے، اس پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ میں درخت ہوں جس کی جڑ فاطمہ ہے، جس کی شاخیں علی ہیں، جس کے پھل حسن اور حسین ہیں، اور اس کے پتے ان کے چاہنے والے، ان کے محب اور ان کے شیعہ ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو پیغمبر نے کیوں بیان فرمایا، یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں کہ جب ہم کتب آسمانی کے اشاروں کو دیکھتے ہیں اور حدیث پیغمبر سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ 12 پھل وہ ہیں کہ جو رسالت کے درخت میں ثمر امامت ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ اس کی اصل ہیں کہ جو آب حیات اس درخت کو فراہم کر رہی ہیں، اور وہ پتے کہ جس میں شفا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد وہ کہ جس نے خاک شفا کی شکل میں بھی اس امت کو شفا دی ہے۔ یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، ان کا نام بھی شفا ہے، ان کا ذکر بھی شفا ہے۔ لہٰذا خدیجۃ الکبریٰ کا یہ تذکرہ انجیل میں تھا، اور میں نے آپ کی خدمت میں اس حصے کو پیش کیا۔ مزید بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر یہاں میں ایک اور مقام پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ کے حوالے سے بہت سے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں، لیکن ایک گوشہ اور ہے آپ کی شخصیت کا جس پر میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ سورہ اعراف کی مشہور آیت ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور جہنم میں جانے والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور جنت میں جانے والے جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، تو ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان ایک منزل ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کی منزل پر نور کے پردے پڑے ہوں گے، اور کچھ رجال ہوں گے، کچھ شخصیات ہوں گی کہ جو وہاں پر کھڑی ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں کو نورانی پیشانیوں سے پہچان لیں گی اور آواز دیں گی، آؤ اور آ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف میں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَائِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یعنی رجال کچھ کھڑے ہوں گے اعراف کے اوپر، اور وہ کچھ لوگوں کو پیشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کو آواز دیں گے کہ آؤ اور آ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صاحب کنز العمال نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان شخصیات سے مراد پیغمبر اسلام ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن اور حسین ہیں۔ یہ 5 شخصیات اپنی جگہ، مگر وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی کہ جو ان 5 میں جگہ پالے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جناب خدیجہ بھی اعراف پر موجود ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں کو آواز دیں گی، اور آواز دینے کے بعد کہیں گی کہ آؤ اور آ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے پیغمبر امت کی شفاعت کریں گے، اسی طرح سے خدیجۃ الکبریٰ بھی امت کی شفاعت کریں گی۔